ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم ناظرین، قصے اولیاء اللہ کے رمضان المبارک کے حوالے سے نیوز ویوز ود کامران کے اسپیشل پروگرامز کے سلسلے میں حاضر ہوں ناظرین۔ آج اس پروگرام میں ناظرین میں ایک ولی اللہ جس کا تعلق اہل بیت کریمین میں سے بھی ہیں، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا قصہ اپنے جتنے میرے ویورز ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے پاکستان و پاکستان سے باہر، ان کی نظر کروں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ یقیناً آپ اس قصے کو رمضان کی اس بابرکت دنوں میں خود بھی سنیں گے، اپنے بچوں کو بھی سنوائیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جتنے اہل و عیال ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ناظرین، میں نے کہا تھا آپ کو کہ قصے اولیاء اللہ کے اس پروگرام میں کتاب سے آپ کو قصے سناؤں گا، اور وہ کتاب یہ ناظرین میرے پاس یہ بہت ہی پرانی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانے زمانے کی کتاب ہے، میرے بزرگوں نے ان کی توسل سے یہ مجھے نصیب ہوئی۔ خواہش تھی کہ میں یہ جو قصے ہیں یہ اپنے ناظرین کے بھی نظر کروں۔ ہم سوشل میڈیا سے بہت سارے اور کام لے رہے ہوتے ہیں، میری خواہش ہوئی کہ کیوں نہ سوشل میڈیا سے یہ بہترین کام لیا جائے، کیونکہ نئی نسل ہے، میرے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، ان کو اولیاء اللہ ان کے قصوں سے کیوں نہ روشناس کیا جائے، اس سوشل میڈیا کا اس انداز سے مثبت جو ہے وہ اس سے کام کیوں نہ لیا جائے۔ تو ناظرین آتا ہوں قصے پہ، مزید بات لمبی نہیں کرتا۔ ناظرین یہ ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حالات و مناقب کے حوالے سے پہلا قصہ جو میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ناظرین آپ کا جو تعارف تھا، آپ کا اسم گرامی جعفر الصادق اور کنیت ابو محمد، آپ کے مناقب و کرامات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تحریر میں اس کو پورا کا پورا لے کے آنا ایک ناممکنات میں سے ہے۔ ناظرین آپ امت محمدی علیہ السلام کے وہ سپوت، وہ چشم و چراغ ہیں کہ جس کے مناقب جتنے بولے جائیں کم ہیں۔ ناظرین آپ حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہیں، بلکہ صدق اور تحقیق پر عمل پیرا، اولیاء اکرام کے باغ کا ثمر، آل علی، سردار انبیاء، جگر گوشائے بطول، اور صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت اور شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موضوع نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ انبیاء اور صحابہ اور اہل بیت کریمین کے حالات اور اگر تفصیل کے ساتھ احاطہ تحریر میں لائیں تو اس کے لیے علیحدہ ایک ضخیم جو ہے وہ ایک کتاب درکار ہوگی، اس ایک ویڈیو میں اس کا احاطہ مشکل ہے۔ ناظرین حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حالات سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آپ کے حالات اگر میں پڑھوں تو یہ کتاب میں درج ہے کہ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت کریمین میں شمولیت کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں، بلکہ بہت سی روایتیں بھی آپ سے مربی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل پیرا ہیں وہ گویا 12 امام کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کے مسلک کا قائم مقام ہے۔ ناظرین اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات اور مناقب بیان کر دیے جائیں
تو وہ 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات اور پیشوائے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عشاق اور زہاد کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رموز خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا، اور حضرت امام باقر علیہ السلام کے بھی کثیر مناقب روایات کیے۔ ناظرین، کتاب میں درج ہے کہ یہ غلط فہمی کا ازالہ کے بابت میں درج ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس کتاب کے کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت ہیں، نعوذ باللہ تعالی منہا، اہل بیت اطہار سے معاندت رکھنا اہل سنت کا نام ہے، نعوذ باللہ تعالی منہا، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی کا ایک اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کے بابت میں نے آپ سے گفتگو فرمائی جو اس کتاب میں درج ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد ہی سے یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا نہ صرف لازمی ہے بلکہ ایمان کا جزو ہے اگر ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی پر رافضیت کا الزام اس بابت اس کتاب میں درج ہے۔ کس قدر تعصف امیز بات ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی جو کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت بڑے امام اہل سنت کے مسلک کے امام، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ کتاب میں درج ہے ناظرین، جس کے متعلق امام صاحب نے خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے مودت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم میں میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے مراتب سے آگاہی حاصل کرنا، اسی طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی حسب مراتب افضل تصور کرنا لازمی ہوگا۔ ناظرین، سنی کی تعریف کے بابت اس کتاب میں درج ہے۔ صحیح معنوں میں اس کو سنی کہا جائے گا یا کہا جا سکتا ہے جو حضور علیہ السلام سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی بھی فضیلت کا منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی علیہ السلام کے متعلقین میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بوڑھوں میں جناب صدیق اکبر، جناب عمر، اور جوانوں میں جناب عثمان اور جناب علی علیہ السلام، اور عورتوں میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ناظرین، عظمت اولیاء کا اظہار اس بابت اس کتاب میں درج ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر جعفر صادق علیہ السلام کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت اور جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ اضطراری طور پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔
آپ نے فرمایا میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادات اور ریاضت میں خلل نہ پڑے۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ براندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کے یہ حالات دیکھ کر وزیر و غلام حیرت زدہ رہ گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھر میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ ناظرین، نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ اس بابت اس کتاب میں، اس واقعہ میں، اس قصہ میں درج ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حاضر خدمت ہو کر جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ خاموش رہے، اور جب وہ دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر بمنزلہ فرض کے ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہے کہ روز محشر کہیں میرے جد عالی ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے میری خود اتباع کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ سے ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت اطہار پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ ناظرین، نفاق سے نفرت کے بابت اس کتاب اور اس قصہ میں درج ہے۔ جب آپ تارک الدنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان سوری نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا مخلوق آپ کے تارک الدنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل شعر پڑھے۔ میں ناظرین اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ناظرین، ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خالق کے لیے اس بابت اس قصہ اور اس کتاب میں درج ہے۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق تعالیٰ سبحانہ کی لیے یہ کھردرا کپڑا ہے۔ دانش مند کون؟ ناظرین، اس بابت اس کتاب اور اس قصہ میں درج ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا پھر آپ کے نزدیک دانشمندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو 2 بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کا اختیار کر لے اور 2 برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے، یہ دانشمند ہے۔ ناظرین، کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ اس بابت اس کتاب اور اس قصہ میں درج ہے کسی نے آپ
علیہ السلام سے عرض کیا کہ ظاہری اور باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں متکبر تو نہیں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازا نہیں بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک سبق آموز واقعہ اس کتاب میں درج ہے۔ اسی قصہ میں کسی شخص کی دینار کی تھیلی کھو گئی تو آپ علیہ السلام پر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام پر الزام عائد کرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ میری تھیلی تم نے چرائی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی جگہ سے دوسری جگہ سے اس کو مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ حق کے رفاقت کے بابت ناظرین اس قصہ میں درج ہے، ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ کا ورد کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک اور شخص بھی اللہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ کا ورد کر رہا تھا، آپ کا شریک تھا اس ورد میں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے اپنا لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، طریقہ ہدایت کے بابت قصہ اس کتاب میں درج ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے، جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے، اور کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اسی وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوایا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا، پہلا سا اضطرار ختم ہو گیا، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کون ہے جو حاجت مند کی پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ ناظرین، ارشادات کی بابت اس قصہ میں درج ہے کہ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کے ابتدا معمون رہنا اور آخر میں خودبینی پیدا ہونا شروع ہو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ وہ شخص عبادات پر فخر کرے وہ گنہگار ہوتا ہے،
اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرمانبردار ہوتا ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہمہ اوقات اپنے مال کا تصور رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغولیت کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطا الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ بالواسطہ۔ فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمتاً مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا موجب ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا موجب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی رینگتی ہے۔ فرمایا کہ عشق الہی نہ تو اچھا ہے نہ برا۔ فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت واہ ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ فرمایا نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائیں۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے، کیونکہ اس کی معیت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا۔ سوم کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گاں ہو جاتا ہے۔ چہارم بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پنجم فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، اور دوزخ اسی کا مقدر ہے جو اپنی امور سرکشی نفس کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر معاندین کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کو نافع ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوح کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، گو کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا احاطہ کرنا ایک اس چھوٹی سی 30-35 منٹ کی ویڈیو میں ناممکن ہے۔ جتنا ہو سکا ہے میں اس کا تذکرہ کر سکا ہوں، اور اس پہلے پروگرام میں رمضان المبارک کے اسپیشل قصے اولیاء اللہ کے پہلے پروگرام میں ہم نے ابتدا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے قصہ سے کی، ان کے مناقب، ان کے حالات ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ کتاب سے ہی ناظرین میں پڑھوں گا اور آپ تک یہ قصے اور یہ واقعات پہنچاؤں گا، اور آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اس کو اوروں تک پہنچائیں اور اس کو صدقہ جاریہ کریں، چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے لیے، میرے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عظیم ہمیں اللہ نبی پنجتن پاک کا حبدار تابعدار بنائے، اور پروردگار ہمیں، آپ کو اور پوری
مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری اولادوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری اولادوں کو ہر قسم کی بدفعالوں سے، بدطینتوں سے، بدخصلتوں سے، بد فطرتوں سے محفوظ رکھے پروردگار امین۔ پروردگار عالی اللہ نبی پنجتن پاک کے وسیلے سے ہمارے ملک پر اور ہماری اہل و عیال پر برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون